بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله ورسوله وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ مال کے ذریعے انسان اپنی حاجات، ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے ہر انسان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے مال کمائے۔ وہ طریقے مال کمانے میں اختیار کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، ان طریقوں سے بچے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مال کے تعلق سے بھی سوال کرے گا کہ مال کہاں سے کمایا، یعنی مال حاصل کرنے میں کیا اسباب اختیار کیے، کیا وسائل اختیار کیے اور کہاں خرچ کیا، یعنی جو حقوق العباد اور حقوق اللہ تم پر عائد تھے ان کو پورا کرنے میں کیے یا نہیں کرنے میں کیے۔ اس لیے حلال پیشہ اختیار کرنا، حلال طریقے سے مال کمانا یہ فرض ہے، اور حرام معاملات اور ناجائز پیشوں کے ذریعے مال حاصل کرنا یہ گناہ ہے۔ انہی معاملات میں سب سے بدترین گناہ، سب سے بدترین چیز وہ سود ہے کہ سود اسلام کے اندر حرام ہے۔ سود سے حاصل کی ہوئی رقم کا استعمال کرنا وہ جائز نہیں، لہذا سود ہی کے تعلق سے آج چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جو معاملات وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کے جو معاملات تمہارے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ یعنی تم نے کسی سے معاہدہ کیا، کوئی معاملہ کیا، کسی سے پیسہ لیا، کسی کو پیسہ قرضہ دیا اور اس میں تم نے سودی معاملہ کر لیا اور تمہیں اس کے سود کی حرمت کا تمہیں علم نہیں تھا، لیکن تمہیں بعد میں سود کی حرمت کے بارے میں پتہ چلا، تو جیسے ہی تمہیں اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس معاملے کو ختم کر دو اور جو سودی معاملہ ہے اسے بالکل کالعدم کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سودی معاملوں کو نہیں چھوڑو گے، اگر تم سودی معاملات سے باز نہیں آؤ گے، اتنی سخت وعید ہے فرمایا اللہ نے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ سود کے تعلق سے اتنی سخت وعیدیں، اتنی سخت وعید احادیث کے اندر، قرآن کے اندر وارد ہوئی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کا مقصد اور اسلام کی منشا یہ ہے کہ ایک ایسا صالح اور ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے جس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کی معاونت کریں،
لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ گناہ اور دشمنی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ قائم ہو جس معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے جذبات ہوں، خیر خواہی کے جذبات ہوں، کہ کوئی کمزور کسی کو دبائے نہیں، کوئی کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے۔ فرمایا کہ ایسے معاشرے کی تشکیل، ایسے معاشرے کا قیام اسلام کا اصل مقصد ہے۔ تو یہ ایسا اصول ہے کہ سودی کاروبار اور سودی معاملے اس کے خلاف ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے سود اور سود کے متعلقات کو حرام قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، سود کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، خیرات کو بڑھاتا ہے۔ کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سودی معاملے کے اندر کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یمحق اللہ الربا، وہ ظاہری اعتبار سے بڑھتا ہے لیکن معنوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے فرمایا کہ اس کے اندر کمی ہوتی ہے، اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اور بڑھا ہوا مال، بڑھی ہوئی رقم، یہ چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور فرمایا کہ اخروی اعتبار سے بھی اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ فرمایا حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے کہ سود اگرچہ کتنا ہی بڑھتا ہوا معلوم ہو، اس میں کمی ضرور ہوتی ہے، یعنی اس میں بے برکتی ضرور ہوتی ہے۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ دنیا کی جس قوم نے سودی معاملات اختیار کیے، دنیا کی جو بھی قوم سودی معاملات کے اندر گرفتار ہوئی، تو اللہ نے اسے کبھی ترقی نہیں دی۔ ہم اپنے ملک کے بنیوں کو دیکھ لیں کہ جو سودی معاملات کرتے ہیں، سود پر قرضہ دیتے ہیں، کہ اللہ ان کے دلوں سے لوگوں کی محبت ختم کر دیتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ شان و شوکت والے دکھتے ہیں، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس بنگلہ ہے، دنیاوی آسائش کے ان کے پاس سامان مہیا ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس سکون اور راحت کی دولت نہیں۔ کہ انسان پیسے کے ذریعے راحت، اسباب راحت تو خرید سکتا ہے، کہ اسباب راحت فیکٹریوں کے اندر، کمپنیوں کے اندر بنتی ہیں، لیکن راحت کسی دکان کے اوپر، کسی فیکٹری کے اوپر نہیں مل سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں سے سکون کی کیفیت ختم کر دیتا ہے، بے برکتی جو ہے اللہ ڈال دیتا ہے، اور جو اس معاملات کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو اللہ ان کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کو سود سے پاکیزہ کیا جائے۔ میں تو دوستو، اتنی سخت وعیدیں سود کے تعلق سے آئی ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ کفر کے بعد شاید کوئی اتنا سنگین جرم ہو، اتنا بڑا جرم ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس آبادی کے اندر سود اور شراب عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس معاشرے کے اندر سود عام ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کے اندر پاگل پن کی وبا کو عام کر دیتے ہیں۔ کہ آج ہم غور کریں، دیکھیں کہ جتنی ترقی یافتہ ممالک کہلائے جاتے ہیں، آج وہاں پر سودی معاملات عام ہیں، اور وہاں پر پاگل خانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ تو اسلامک ممالک ہیں جہاں پر اس طریقے کے معاملات حرام ہیں، وہاں پر ان کی شرح بہت کم ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومنکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے
کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو سود کھائے، جو سود کھلائے، جو سود پر گواہ بنے اور جو سود کو لکھے۔ اس لیے کہ تمام لوگ گناہ کے اندر برابر ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کے اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں پر اور دشمنی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ مت دو۔ ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص 1 درہم سود کا کھاتا ہے، درہمن یأکلہ الرجل وہو یعلم، اور وہ اس کو جانتا ہے کہ یہ سود کا، یہ بیاج کا پیسہ ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ وہ اتنا سخت گناہ ہے گویا کہ اس نے 36 بار زنا کیا۔ گویا کہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے 1 درہم، ایک پیسہ سود کا جانتے ہوئے کھا جانا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، اللہم احفظنا منہ، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اس کا گناہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اپنی ماں سے بدکاری کی، زنا کیا۔ اللہم احفظنا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب معراج تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ کو معراج کی سعادت ہوئی، سفر ہوا آپ کا، تو آپ کو جنت و جہنم کے حالات دکھائے گئے، آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور آپ نے اچھے اور برے لوگوں کے معاملات دیکھے۔ پھر یہاں آ کر آپ نے صحابہ کو بتایا کہ عالم برزخ کے یہ احوال ہیں۔ اسی میں آپ نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ میں معراج پر گیا اور ہمارا سفر اور ہمارا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے پیٹ گھروں کے برابر تھے، یعنی حجم کے اعتبار سے اتنے بڑے پیٹ تھے جیسے کہ کوئی بڑا گھر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو باہر سے دکھ رہے تھے، اور ان کو وہ سانپ ڈھس رہے تھے اور ان کو سخت ترین عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اتنے سخت عذاب کے اندر گرفت ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا اللہ کے نبی یہ سود خور ہیں، یہ بیاج کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں، یہ بیاج کھاتے تھے اور بیاج کھلواتے تھے، اس پر گواہ بنتے تھے اور اس پر معاونت کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے آپ نے فرمایا میں رات میں سو رہا تھا اور 2 فرشتے آئے اور وہ مجھے لے کر ایک پاکیزہ سرزمین میں لے کر گئے، اور ہم وہاں چلے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہم ایک خون کی ندی پر پہنچے۔ اس خون کی ندی پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اور کنارے پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے پاس بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص، کنارے والا شخص پتھر اٹھاتا اور اس ندی میں کھڑے ہوئے شخص کے منہ پر مارتا اور وہ شخص گر جاتا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا لیکن بھاگ نہیں پاتا۔ آپ نے پوچھا فرشتوں سے کہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی یہ سود خور لوگ ہیں، یہ بیاج کھانے والے ہیں کہ اللہ ان کو سزا دے رہا۔ میں عزیزو دوستو، سود ایک ایسا سنگین جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آج ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں ہر فرد اس میں مبتلا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں پیسے جمع کرتے ہیں۔ بینک والے ہر مہینے کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے کچھ انٹرسٹ جوڑتے ہیں، بیاج کا پیسہ جوڑتے ہیں۔ جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اکثر طبقہ، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، اور وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جڑتا رہتا ہے، کبھی 100 روپے، کبھی 200 روپے، کبھی 500 روپے۔ جتنی زیادہ رقم ہوتی ہے اسی کے مطابق انٹرسٹ لگتا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم گئے اے ٹی ایم سے پیسے نکالے، ہم لے کر آ گئے، اور ہم اس سے کھانے بھی کھا رہے ہیں، اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور غیر محسوس طریقے سے ہم گویا کہ سود استعمال کر رہے ہیں۔
اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں کہ ہمارا سال بھر کا جو ہماری بینک کی پاس بک ہے ہم اس کو لے کر جائیں۔ آج کل تو موبائل میں ایپس بھی آ گئی ہیں، ہر کمپنی ہر بینک کی ایپس موجود ہیں، اس میں پورا ڈاٹا آ جاتا ہے کہ آپ کا اس مہینے کا اتنا انٹرسٹ ہوا۔ تو ہم پورے سال بھر کا جوڑیں کہ جب سے میں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے اس میں کتنے سال سے میرا اکاؤنٹ کھلا ہے، اس میں کتنے پیسے بیاج کے میں استعمال کر چکا ہوں، اور ہم اس پیسے کو صدقہ کر دیں۔ ورنہ عزیزو دوستو، ہماری نہ نمازیں قبول ہیں نہ ہمارے دوسرے معاملات قبول ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جب آیت نازل ہوئی تو فتح مکہ ہو چکا تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو خزیم، یہ دو قبیلے تھے جن کے درمیان آپسی معاملات تھے۔ قبیلہ خزیم اسلام لا چکا تھا، قبیلہ بنو ثقیف ابھی اسلام نہیں لایا تھا، لیکن اسلام کا حلیف ہو چکا تھا، مسلمانوں نے انہیں امان دے رکھی تھی۔ تو اسلام لانے کے بعد جب یہ حرمت نازل ہوئی سود کی بیاج کی، تو قبیلہ بنو خزیم کے لوگوں نے کہا بھائی ہم تو اسلام لا چکے ہیں اور شریعت پر ہم کارآمد ہیں، لہٰذا ہم اپنی حلال کمائیوں کو سود میں نہیں دیں گے۔ چونکہ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے پورے عرب میں سودی کاروبار عام رواج تھا، لہٰذا انہوں نے کہا ہم سود نہیں دیں گے۔ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اس وقت کے امیر حضرت معاذ تھے، انہوں نے لکھا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ سود یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، آپ نے فرمایا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جتنا سود کی رقم باقی تھی ان تمام کو ہم نے معاف کر دیا، کیونکہ مسلمانوں نے بھی کچھ قرضہ دے رکھا تھا غیر مسلموں کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنے مسلمان ہیں ان کو یہ ہدایت ہے، ان کو یہ حکم ہے کہ وہ تمام اپنے سود کی رقم معاف کر دیں اور اصل رقم لے لیں۔ آپ نے فرمایا یہ حکم سب کے لیے ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ایک صالح اور نیک معاشرہ قائم ہو، ایک اچھے معاشرے کی بنیاد قائم ہو۔ میں عزیزو دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں غور کریں۔ آج کل ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ لوگ کچھ عورتیں گھروں کے اندر آتی ہیں اور وہ جو ہے قرضہ دیتی ہیں، بہت معمولی قسطیں بن جاتی ہیں، اس پر 12,000 روپے 20,000 روپے کا وہ قرضہ دیتی ہیں، اور ہفتے واری قسطیں بن جاتی ہیں اور اس میں وہ بڑھا کر لیتی ہیں، اور ہمارے عام مسلمان عام بھولے والے لوگ اس کو لے لیتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سودی اور بیاضی معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال طیب پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ایک اعلان یہ ہے کہ آج انشاءاللہ جوڑ ہے، آج تبلیغی اجتماع جوڑ ہے، آج ابھی جمعے کی نماز سے لے کر اور شام تک تمام لوگ بھائی شریک ہوں انشاءاللہ، جتنے بھی اس میں مجلس میں شریک ہوں، سب کریں گے انشاءاللہ۔